اور دل میں ہے حکومت، زبان پر ہے نبوت اور رسالت. اور مشکل یہ ہے کہ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے اور رسول اللہ کے وصال کے 7 یا احتیاطاً کہوں 8 سال کے اندر 18 ہجری میں اب یہی خاندان حکومت پر. جب دوسری خلافت میں گورنر بنانا ہے شام کا تو بنایا کس کو گیا؟ پہلے بنایا گیا ہے یزید ابن ابی سفیان کو، پہلے اسے گورنر بنایا گیا. اچھا میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ علی کو گورنر بنائیں گے، اور یہ علی کو گورنر بنانا یہ علی ابن ابی طالب کی توہین ہے. گورنری کیا ہے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں؟ یار میں کیا کہوں، مجھے ایک سے بات ایک یاد آتی ہے. امام احمد بن حنبل کے بیٹے کا بیان ہے کہ میرے بابا کے پاس کرخ سے گروہ ملنے کے لایا تو وہ خلافتوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کا ذکر ہوا تو وہ سنتے رہے، اور جب علی کی خلافت کا جیسے انہوں نے ذکر شروع کیا تو میرے بابا نے اسے دیکھ کر کہا کہ ان الخلافت لم تزین علی بل علی زین الخلافہ. علی کی خلافت کی کیا بات کرتے ہو؟ خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، علی نے خلافت کو زینت بخشی. علی نے بخشی زینت، علی نے خلافت کو زینت. یا علی، تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ جب گورنر بنائیں گے اپنی خلافت میں تو علی کو بنا دیں گے، علی کی تو یہ توہین. اور میں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ ابوذر و سلمان و مقداد کو بنائیں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں اپوزیشن والے کو منسٹر تو نہیں بنایا جاتا یا گورنر تو نہیں بنایا جاتا، یہ تو کسی اور گروپ کے ہیں. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ خاندان کہ جو ابھی وصال رسول سے 2 سال پہلے ظاہری طور پر مسلمان ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت ہے، جس نے اسلام کے 23 میں سے 21 سال ڈائریکٹ رسول اللہ سے جنگ کی ہے، جو لشکروں کے لشکر لے کر آیا ہے، کبھی 1000 کا لشکر، کبھی 3000 کا لشکر، کبھی 10,000 کا لشکر، جو مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے اتنے قریب پہنچ گئے کہ علی نہ ہوتے تو ان کا کام ہو جائے. تو آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ اسی خاندان میں تو آپ حضرت طلحہ کو بنا دیں، حضرت ابو عبیدہ جراح کو بنا دیں، حضرت زبیر کو بنا دیں، یہ آپ کے گروپ کے ہیں نا، آپ انہیں بنا دیجئے. اچھا اس کا معاملہ کیا ہے؟ چلیں آپ نے کسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے بنا بھی دیا ہے تو یزید ابن ابی سفیان 2 سال کے اندر وبا میں مر گیا، تو آپ کی جو پولیٹیکل مجبوری تھی وہ ہو گئی پوری، کہ آپ نے کہا بھائی ہم نے آپ کو آنر بھی کر دیا، تو اب تو کسی اور کو بنا دیں، کسی قابل احترام جو آپ کے مطابق صدر اسلام کی کوئی شخصیت ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ہندا کے پاس ایک بڑی تاریخ اسلام کی بڑی شخصیت کنڈولنس کے لیے آئی یزید ابن ابی سفیان کے مرنے پر، تو ماں کہ اگر اولاد ماری جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہاں کچھ اور معاملہ تھا. اس نے یہ کہا کہ کاش معاویہ مارا جاتا، یزید نہ مارا جاتا، یہ تو ویسے ہی فارغ گھوم رہا تھا، وہ گورنر تھا، کاش وہ زندہ رہتا یہ مارا جاتا. تو اس شخصیت نے یہ کہا کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے اور اسی کے بھائی کو اب گورنر بنائیں. اب مشکل یہاں پر یہ ہے کہ صدر اسلام کا جو پورا دور ہے نا، جس کو خیر القرون کہتے ہیں، یہ بیسٹ سینچری اسلام کی، اس میں اصحاب ہیں، مسلمانوں کے مطابق اصحاب ہیں، اصحاب کے بعد تابعی ہیں، اصحاب جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا. اب چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے دیکھا ہو، ان سے دین لے لیں گے. آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی دیکھا ہو آپ ان سے دین لیں گے، کیونکہ وہ صحابی ہیں. کاش جیسے پہنچانا چاہتا ہوں جملہ پہنچے، بعد از وفات رسول بغض علی میں یہ کام کیا گیا کہ سارے صحابیوں کو مجتہد بنا دیا گیا. بغض علی میں یہ کام ہوا کہ سارے صحابی مجتہد ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اصحاب کو مانتے نہیں ہیں، ہم اصحاب کو مجتہد نہیں مانتے. مجتہد کا مطلب کیا ہے؟ جو انہوں نے کیا وہ خطا اجتہادی ہو گئی، اب ہر چیز کو کور دے دیا گیا خطا اجتہادی کا. علی کے مقابلے پر ہے خطا اجتہادی، انہوں نے من تدوین حدیث کر دی خطا اجتہادی، اجتہادت غلطی ہو گئی تو انہوں نے کور دے دیا ایک. اب اس پہ ہمیں بہت بڑا اعتراض ہے کہ آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم جو دین لیں تو جو صحابہ کرام سے دین مل رہا ہے آپ ہمیں پابند بنائیں کہ ہم وہ دین لیں. کیوں دین لیں ہم وہ؟ دیکھیں میں وہی بریانی والی مثال کو آگے بڑھا دوں 1 منٹ کے لیے. میں نے 60 منٹس تقریر کی، ایک شخص میری تقریر میں 59 منٹس اور 50 سیکنڈ پر آیا اور 10 سیکنڈ بعد میں ممبر سے اتر گیا. تو جو سب سے آخر میں آیا تو وہی سب سے پہلے گھوما اور بریانی لے کے جانے لگا. یار مجھے خدا کی قسم اس کے بریانی لینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اسے نیاز لے لیجئے، لیکن میری تقریر پر اسے کمنٹ نہ لیجئے. اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میری تقریر پر اس پہ کمنٹ نہ لیجئے. جو بالکل آخر میں 1 گھنٹے کے لیے بھی مصطفیٰ کے پاس آیا اسے صحابیت کے نیاز دے دیجئے، لیکن اسلام پر اسے کمنٹ تو نہ لیجئے. اب ہم دین یہاں سے نہیں لے سکتے. مشکل یہ ہوئی کہ صحابی، ان کے بعد صحابی جنہوں نے ان کو دیکھا، رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن اصحاب کو دیکھا، وہ ہو گئے تابعی، اور جنہوں نے تابعی کو دیکھا کسی صحابی کو نہیں، وہ تبع تابعی. یہ 100 ایئرس کا زمانہ ہے، یہ 100 ایئرس کی پوری بنی امیہ کی حکومت ہے. اب اس میں جو تفسیر لکھوائی جا رہی ہے وہ کون سی تفسیر ہے؟ اس میں جو تاریخ لکھوائی جا رہی ہے وہ کون سی تاریخ ہے؟ اس میں تو وہ تاریخ ہوگی
کہ بدر میں مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، ابو سفیان کے لشکر کو لوٹنا چاہتے تھے. مجھے بتائیے گا کہ شام میں جب گورنمنٹ بنی ہوگی ان کی اور قرآن میں جنگ بدر کے بارے میں آیتیں ہیں، تو جب قرآن پڑھا جاتا ہوگا، تو جب معاویہ سے مثال کے طور پر حاکم شام سے پوچھا جاتا ہوگا کہ یہ کون تھا رسول اللہ کے مقابلے میں، تو وہ یہ فرماتے ہوں گے کہ میرے باپ ہی آئے تھے. ہاں جب یزید سے پوچھا جاتا ہوگا نہیں ہمارے جد اعلیٰ تھے کہ جو رسول اللہ کے مقابلے میں گئے. تو بھائی تاریخ تو وہ بن رہی تھی کہ جو بغض علی پر جس کی بنیاد ہو. اس لیے جب علی ابن ابی طالب کو شہید کیا گیا تو لوگ یہ پوچھتے تھے کہ علی کا کیا کام تھا مسجد میں. جب بچوں کو تقسیم کیے جاتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے، اور پھر رات کے وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ کھیل رہے ہوتے تھے نا تو کوئی 2-4 لوگ آتے تھے، وہ بچے کو تھپڑ مار کے بکری کا بچہ لے کے چھین کے جاتے تھے. اور جب وہ اپنے ماں باپ کے پاس روتے پیٹتے جاتا تھا اور اس کے ماں باپ آتے تھے دربار میں، تو وہاں پہلے سے کچھ لوگ موجود ہوتے تھے کہ جو اس بچے سے کہتے تھے کہ کیا وہ جو بکری کا بچہ تمہارا چھین لیا گیا کیا وہ سفید رنگ کا تھا، اس پر کیا وہ ایسا سیاہ نشان بھی تھا؟ وہ کہتا بالکل ایسے ہی تھا. وہ کہتے تھے ہم نے دیکھا بھی، راستے میں علی لے کے جا رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا بھی. اب وہ بچہ کیا کہے گا، وہ بچہ کیا سمجھے گا؟ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جب بنی امیہ کے نمک خار بغض علی پر اپنے بچوں کو پالتے رہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے بچوں کو ولایت علی ابن ابی طالب پر پالنا چاہیے، حب علی پہ پالنا چاہیے. یہ بنیاد ہے دین کی. 100 سال تو انہی کے پاس گورنمنٹ رہی ہے، اب سب کچھ وہیں اسی ہاتھوں سے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بعض تاریخی حوالوں سے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں امن امہ کا بھی خیال کرنا ہے. ہم احتراماً بہت سی باتیں نہیں کہتے، لیکن ہم سے آپ یہ مجبور نہ کریں کہ ہم دین بھی انہی سے لیں. ہمیں دین لینا ہے فقط اس سے نہیں کہ جو چند گھنٹے رسول اللہ کے ساتھ رہو. اچھا میں بالکل ایک آنےسٹ آپ کے سامنے کھول کے بات کرتا ہوں. خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ برادران علیہ سنت کے مطابق وہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ رہے. یہ بات ہوئی کہ بھائی پہلے کون مسلمان ہوا، کون اسلام لے کر آیا، تو وہ جھگڑے کو حل کیا گیا کہ وہ بوڑھوں میں وہ لے کر آئے، بچوں میں یہ لے کر آئے، چلو معاملہ یوں حل کیا گیا. لیکن شروع سے ساتھ ساتھ ہے. تو ان دونوں کی سب سے زیادہ حدیثیں ہونی چاہیے رسول اللہ کے ساتھ یا نہیں؟ تو ہونی چاہیے. تو ان سے تو چند 100 کے علاوہ ملتی نہیں. اور وہ جو 2.5 سال حضرت ابو ہریرہ رہے رسول اللہ کے ساتھ، ان سے 7,000 کے قریب حدیث ہیں. تو یا تو یہ اتنے زیادہ قابل تھے کہ جو 2 خلیفہ اسٹینڈرڈ کے لوگ تھے ان سے بھی زیادہ یہ قابل تھے کہ ان سے بھی زیادہ یہ رسول اللہ کو سن کے بیان کر دیتے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے تاریخ اسلام؟ اور پھر جب میں نے کہا نا، بس میں نے بات پہنچا دی، اس حسد اور بغض کا نتیجہ شام میں اس طرح سے نکلا کہ حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ جو حاکم شام کے زمانے میں قائم ہوئی، وہاں تک بات پہنچی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، بستر سالن پر سو جاتا ہے. تاریخ میں جا کے دیکھیے گا بعض مفسرین نے یہ قول نقل کیا کہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی. اب آپ مجھے مجبور نہ کیجئے کہ میں ایسوں سے دین لوں، میں نہیں لے سکتا. میں دین اس سے لوں گا جس کے لیے رسول اللہ نے سند دی ہے. علی مع الحق والحق معی، اللہم ادر الحق حیث ما دار. میں دین لوں گا اس سے کہ جیسے قرآن نے امام مبین کا، جیسے امام مبین کا، میں دین اس سے لوں گا. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی. آیت تو سب کو یاد تھی، آپ نے ہلکا پڑھا اسے. امام مبین کون ہے؟ امام مبین. اچھا اس آیت کا ذرا غور کیجئے گا. میں منزل مصائب پہ جا رہا ہوں کہ ہم یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ونکتب ما قدموا وآثارهم، تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں جو تم بھیجتے ہو، اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں آپ کے اور میرے عمل تو ہمیں پورا وہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کون کون سے اعمال کیے ہیں، اس کا اثر تو کسی کو بھی نہیں پتا. میں جہاں تقریر کر رہا ہوں نا، اب ہم نے تو گفتگو کر لی، اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو کسی حوالے سے کوئی اصلاح ہو گئی، انشاءاللہ اس نے اس پر عمل کیا. ابھی میں نے طلاق وغیرہ کے حوالے سے بات کی تھی، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بچ گئی، خاندانی زندگی اس کی انٹیکٹ ہو گئی، اس وجہ سے اس کے بچوں کی تربیت ٹھیک ہو گئی، بچے ماں باپ کے ساتھ رہے، اس وجہ سے ان کی جنریشنز میں ایمان چلتا گیا. یہ سارے میری مجلس کے آثار ہیں جو نہیں پتا مجھے. اس طرح برے آثار بھی ہو سکتے. کسی نے ایک بری ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالی ہے، انسٹا پہ، یوٹیوب پہ، اب اللہ جانے اس کی وجہ سے کون گناہ کی طرف چلا گیا. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں. کون اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس کا فیملی بریک اپ ہو گیا، کون نشے کی طرف چلا گیا، کون ڈرگس کی طرف چلا گیا. تو ایک گندی بری ویڈیو ڈالنے کا اثر یہ ہے کہ اس کے آثار بھی ہو سکتا ہے جنریشن تک چلتے رہیں. ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کا کیا اثر ہو رہا ہے. اچھے کام کریں گے انشاءاللہ اچھی نیت سے، اچھے آثار ہے اس کے، اور اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فقط تمہارے اعمال نہیں لکھتے، وہ آثار ہوں، اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک عمل کے thousands of reactions ہوں، سب لکھتے ہیں ہم. پھر آگے کا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. لیکن یہ سارے اعمال اور یہ سارے آثار ہم امام مبین میں جمع کرتے ہیں.
امام مبین جانتا ہے مجھے امام مبین سے دین لینا. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو عالم اسلام کی دو بڑی مقتدر ہستیاں وہ آئیں اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے پوچھا من هو الامام المبین, کون ہے امام مبین؟ کیا یہ انجیل ہے؟ یہ تاریخ میں پہلے اس سے پوچھا کیا یہ تورات ہے؟ ہوا تورات. کیا یہودیوں سے محبت ہے واقع کہ امام مبین کو بھی کہا کہ پہلے یہ تورات ہے, تو کیا یہ تورات ہے؟ حضور نے کہا اللہ. کیا یہ انجیل ہے؟ حضور نے کہا اللہ. مسجد کا دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک اور دروازہ داخل ہوا. مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا. حضور نے اشارہ کر کے کہا ھذا ھو الامام المبین, یہ وہ امام مبین ہے کہ اللہ نے ہر شے کا احساس میں کیا ہوا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنا. یہ جو حضور نے اشارہ کیا نا, اس سے میں بالکل ایک اور نتیجہ بھی عکس کر دوں. یہ تو سب جانتے ہیں کہ بھائی علی امام مبین ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو نا جو رب ہوتا ہے نا, اس سے اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہاں پر ہے. امام نے کہا ان اللہ عین العین, اللہ وہ ہے کہ جو اس کہاں کا خلق کرنے والا, ڈائریکشن کا. اللہ اس ڈائریکشن سے ماورا ہے. جو نعوذ باللہ علی رب کہنے والے ہیں نا, وہ مجھے بتلائیں کہ وہ ایسی حدیثوں کا کیا کریں گے کہ جہاں رسول اللہ نے علی کی طرف اشارہ کیا ہے اور کسی کو اور یاد ہو نہ ہو, یہ تو سب کو یاد ہے کہ من کنت مولا, یہ بالکل ایک الگ سی بات تھی جو میں نے کہا بات آ جائے. اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا, رب کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. علی رب نہیں ہے, علی رب کا بندہ خاص ہے. اتنا گزارش کر دوں, یا علی رب تو نہیں ہے لیکن رب تک پہنچنے کا واحد راستہ علی ہے. یہ بات ذہن میں رہے گی. 8ویں امام کی روایت ہے, کسی نے امام کے پاس آگے کہا تھا کہ مولا میں نے منت مانی ہے, میرا فلاں کام ہو گیا تو میں خدا کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کروں گا. امام نے ہاتھ آگے بڑھایا,